قرآن حکیم فرقان حمید کی جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جو انہوں نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا رب العزت کا۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی اللہ کا نور۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف پر اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجے۔ کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں بغیر واسطے کے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز انہیں نصیب فرمایا۔ وہ اس وجہ سے نصیب فرمایا کہ آپ نے تکلیفیں سہنے کی حد کر دی تھی۔ اتنی تکلیفیں آپ نے سہی کہ سارے نبیوں کی تکلیفوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان تکلیفوں کو سہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے جاتے ہیں تو طائف کے 3 سردار تھے، تینوں آپ کے رشتہ دار تھے۔ تینوں کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ جب انہوں نے کوئی بات نہ مانی، یہ کم از کم طائف کا سفر جو ہے مکہ مکرمہ سے 6-7 گھنٹے کا بنتا ہے غالباً، یا اس سے زیادہ بنتا ہوگا یا کم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے پیدل کیا تھا۔ غالباً آپ کو 3 دن لگے تھے اس سفر میں۔ پیدل سفر کرنے کے بعد دل میں یہ حسرت تھی کہ میں ان لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پیغام رسالت سناؤں گا، وہ میری بات کو مانیں گے، میری عزت تکریم کریں گے، کیونکہ مکے والوں نے تو مجھے نہیں میری عزت تکریم کی اور میرے مقام کو نہیں سمجھا۔ تینوں سرداروں نے آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا، یہاں تک کہ برا بھلا تو درکنار رہ گیا۔ جو ان کے پجاری تھے، ماننے والے تھے، ان کو کہا کہ ان کو اس طائف شہر سے بھگا دو، گنڈے جو لڑکے تھے۔ اب انہوں نے بجائے بھگانے کے پتھر اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے، اور مارتے مارتے آپ کے خون سے جو ہے جو نالین مبارک بھر گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک شخص نے آپ کو تسلی دی،
وہ ایک سردار کا غلام تھا جو باغ کی رکھوالی کرنے والا تھا، باغ کو پانی وغیرہ دیتا تھا۔ اس نے دیکھا ایک مسافر شخص ہے، پریشانی کے عالم میں ہے اور جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر اس نے پانی پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا میں عراق سے، ایک متہ جگہ ہے وہاں سے ہوں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے بھائی کے شہر سے ہے، یعنی یونس بن متہ علیہ السلام کے شہر سے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ فرمایا وہ وقت کے نبی تھے، اس نے آپ کو پانی پیش کیا اور انگور پیش کیے۔ 3 دن کا سفر آپ نے کیا، کھایا پیا کچھ نہیں، تمنا یہ لے کر آ رہی ہیں کہ میں ان کو دین اسلام پیش کروں گا تو وہ یہ میری بات کو سنیں گے اور کھانا بھی مجھے دیں گے اور میری عزت تکریم بھی کریں گے۔ بجائے عزت و احترام کرنے کے انہوں نے الٹا آپ کو مارا۔ تو یہ دکھ درد لیے آپ پھر مکہ میں آتے ہیں۔ اب اتنی بڑی تکلیف آپ کے سینے میں تھی اور پیچھے بھی اتنی تکلیفیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تکلیفات کو ختم کرنے کے لیے، ان صدموں کو مٹانے کے لیے کہ میرے پیغمبر نے صبروں کی انتہا کر دی، اب میں عطا کرنے میں انتہا کروں گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر عطا فرمایا اور خادم 2 فرشتے بنائے، جبرائیل اور میکائیل۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچتے ہیں، جیسے پچھلے جمعے بتایا گیا کہ آپ نے اپنے ماننے والوں، ایمان والوں کے مقامات آ کر بتائے کہ میں نے آپ کا فلاں جگہ محل دیکھا، فلاں کا فلاں مقام دیکھا، تو وہیں پر سزائیں بھی آپ نے بتائی۔ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، جبرائیل امین سے پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک خون کی نہر ہے، ایک آدمی کو اس میں ڈالا گیا، وہ اس کنارے پر جاتا ہے تو اس کو پتھر پڑتا ہے، اس کنارے پر آتا ہے تو پتھر پڑتا ہے۔ جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو سود خور تھا، ناجائز جو ہے لوگوں سے پیسے دے کر سودن جو ہے بٹورا کرتا تھا۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، رب العزت اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ بعض نے تو یہ مفسرین نے کہا ہے جیسے ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں کے جو گھٹنے تھے یہ ملے ہوئے تھے، اور اگر فاصلہ شمار کریں تو 2 ہاتھ کا ہی بنتا ہے۔ تو ایسے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اپنے محبوب کو 3 تحفے عطا فرمائے، ایک نماز والا تحفہ، ایک سلام والا تحفہ، ایک رحمت والا تحفہ۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پچھلے جمعے بتایا گیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، ایک یہ تحفہ سلام، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 تحفے اللہ کی رحمت و برکات، سلام اور نماز۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میری امت کو تو میں کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ نے سفر و حضر میں جہاں موقع ملا اللہ سے مانگنے کا،
آپ نے جہاں اپنے لیے مانگا وہاں اپنی امت کے لیے پہلے مانگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا میں اپنی امت کو کیا تحفہ دوں، تو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ کی امت کے جتنے صالحین لوگ آئیں گے، مومنین آئیں گے، ان پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ اب یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے لے کر آئے۔ جتنے بھی صالحین ہوں گے، جتنے بھی مومنین ہوں گے، جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، ایسے ہی ہمارے لیے بھی سلام کا تحفہ ہے۔ اب یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جب آپ واپسی پر تشریف لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ فرمایا 50 نمازوں کا اللہ نے تحفہ عطا کیا ہے۔ فرمایا کم کرا کے آؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری امت جو ہے 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، لہذا آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، 5 کم ہو جاتی ہیں، 45 ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کم کرا کے آؤ، ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ جائیں، پھر کم کرا کے آئیں، 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے اپنے رب تعالیٰ سے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ کی امت 5 پڑھے گی ثواب میں 50 کا عطا کروں گا، 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کا اتنا جو ہے حفاظت کی، آپ کی 63 سالہ زندگی میں صرف آپ کی 4 نمازیں غزوہ حنین کے موقع پر قضا ہوئی، وہ آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی تھی، جب آپ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے۔ اس وقت اتنا موقع نہیں تھا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کافر ہم پر حملہ کر دیں گے، تو آپ نے اس وقت عشاء کی نماز کے ساتھ 4 نمازیں ادا کی، اور اس وقت بد دعا کی ان کے لیے، یا باری تعالیٰ جنہوں نے میری نمازیں قضا کروائی ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھل مل جاتے تھے گھر میں، فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن جب نماز اذان کی آواز سن لیتے تو آپ ایسے لگتے تھے جیسے بیگانے ہوں، پھر آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو جاتی تھی۔ تو نماز آپ کی 63 سالہ میں سے صرف زندگی میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جیسے اس نے رب العزت کے پاؤں کے نیچے سجدہ کیا ہوا، اور اس وقت بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اس لیے آپ بڑا لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے میں اللہ سے معراج والی رات مل کے آیا ہوں، فرمایا نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز کی حفاظت دوران جنگ بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کتنی جنگیں آپ نے کی لیکن آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی دوران جنگ بھی۔
اور اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے لکڑیاں اکٹھی کروں، آپ کو حکم دوں، اور جن لوگوں نے نماز جمعہ نہیں ادا کی ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اور ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، فرمایا کما وطر اہلہ و مالہ، جیسے اس نے سارا اہل و عیال ضائع کر دیا ہو۔ یعنی کہ جتنا دکھ درد مال ضائع ہو جانے سے، اہل و عیال ضائع ہو جانے سے ہوتا ہے، فرمایا عصر کی نماز چھوڑنے کا مجھے اتنا درد و غم ہوتا ہے۔ اور یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، نماز بڑی محبوب ہے، خوشبو مجھے پسند ہے، فرمایا نیک بیوی مجھے پسند ہے۔ تو بہرحال نماز جو ہے کسی حالت میں بھی بندے کو معاف نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، فرمایا لیٹے لیٹے پڑھے۔ وضو نقصان پہنچاتا ہے، فرمایا تیمم کر کے پڑھے۔ رہ گئی ہے نماز، اس کو دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کی نمازوں کا حساب لگایا جائے، پہلے نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو پھر دوسرے کام کیے جائیں۔ نماز کسی حالت میں اللہ نے معاف نہیں کی، فرمایا سفر میں ہو حضر میں ہو، سفر میں ہو تو 2 پڑھو، 4 رکعتیں ہیں 2 پڑھو، اور اگر مقیم ہو تو فرمایا 4 رکعت کو 4 رکعت کے پڑھو، لیکن تمہیں معاف نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی اللہ نے نماز جو ہے معاف نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بڑا جو ہے خیال کیا، بڑی حفاظت فرمائی، کیونکہ یہ رب العزت کا تحفہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرا اونٹ بڑا بڑبڑاتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا، میں اس پر تجارت کرتا ہوں، شام کو جب گھر آتا ہوں رات کو وہ بڑبڑاتا ہے، بڑی خطرناک آوازیں نکالتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی اس کی آوازیں سن کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چارہ ٹائم پر ڈالتے ہو، پانی بھی پلاتے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر وہ کس لیے آوازیں نکالتا ہے، اس کو میرے پاس لے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی اپنے اونٹ کو لے جاتا ہے، اس نے پہلے اپنے دونوں آگے والی ٹانگیں پیچھے کر کے پھر پچھلی، جیسے بندہ تحیات میں بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں، کہا کہ تجھے مالک ٹائم پر چارہ ڈالتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، پھر تو اسے کیوں نہیں سونے دیتا، کیوں خطرناک آوازیں نکالتا ہے؟ اس اونٹ نے بول کر کہا یا رسول اللہ واقعی میرا مالک سچ کہتا ہے، لیکن یہ تھک ہار کے آتا ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، کھانا کھانے کے فوراً بعد کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو یہ سو جاتا ہے، میں خطرناک آوازیں نکالتا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، یہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تو جاگتا ہوتا تھا، تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ اب ایک اونٹ ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے، اور انسان ہے کہ کتنے سجدے قضا کر کے بیٹھا ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، اور سربراہ سے پوچھو گی کہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتا تھا؟ اولاد کے بارے میں پوچھو گی، باپ نے کتنی دفعہ اولاد کو کہا نماز کا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا آپ بھی
خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اور جیسے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ جہنمیوں کے ایک ٹولے کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر آپ اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں اس آیت کی تفسیر کو، کہ وہ ٹولہ کہے گا، وہ جماعت کہے گی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے گھر کے سربراہ سے پوچھو گی کہ تو کتنی بار اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتا تھا۔ اذان جب ہو جاتی ہے عورت کو فوراً حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ جماعت بندے کے لیے ہوتی ہے 15 منٹ کہ وہ وضو طہارت کر لے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورت کو فوراً نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن سب سے زیادہ سستی نماز میں عورت کرتی ہے۔ جب کسی عورت سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، اللہ فرمائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، وہ بہانے بنائے گی کہ میرے کپڑے ناپاک ہوتے تھے، فلاں ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت آسیہ سے پوچھا جائے گا تو نماز پڑھتی تھی، وہ کہے گی رب تعالیٰ کے سامنے مجھ پر فرعون اتنا ظلم کرتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، میری ہتھیلیوں پہ اس نے میخیں جو ہے ٹھوک دی تھی، مجھے دھوپ کے اندر باندھ دیتا تھا، اس کے باوجود میں نے سجدہ قضا نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا ایک بادشاہ کی بیوی تھی فرعون کی، اس کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود اس نے نماز نہیں قضا کی، تو عیش پرستی میں سکون میں تو نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ نماز ایک معراج شریف میں اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا، اپنی امت کو میری طرف سے پیش کرنا کہ میری ملاقات کا ذریعہ، میری رضا کا ذریعہ، میری خوشنودی کا ذریعہ نماز میں ہے۔ مومن اذان کی آواز سنے گا نماز کے لیے آئے گا، کافر اذان کی آواز سن کے نماز کی طرف نہیں آئے گا، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے 5 وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی کے اندر لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو 5 وقت جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے کامل ایمان ہونے کی دلیل دو، گواہی دو کہ یہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ اور حتیٰ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ غنیت و طالبین ان کی کتاب ہے، عربی میں ہے۔ فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا ہو، تکلیف ہو۔ اور آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے شیطان جو ہے اوپر بیٹھا ہوا اور اس کے پتوں کو چمکا رہا تھا، روشنی نکل رہی تھی، اوپر سے آواز دے کر کہتا ہے عبد القادر آج کے بعد اگر نماز بھی نہ پڑھو گے تم بخشے جاؤ گے۔ تو آپ نے سلام پھیر کے کہا بدبخت، پہلے اعوذ باللہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد فرمایا بدبخت دفع ہو جا، اللہ نے یہ مقام مجھے نماز کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اس لیے نماز کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ جتنے بھی اولیاء اتقیاء گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، وہ اپنے تمام کاموں سے پہلے ترجیح نماز کو دیا کرتے تھے۔ ہم کسی حالت میں ہیں کوشش کریں نماز کو ادا کرنے کی، جن کی پیچھے نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضاً ادا کریں، ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔